السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ فلق کو صحیح طرح پڑھنے کا طریقہ اور صحیح رولز جتنے بھی اس میں آ رہے ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ ویڈیوز ان کے لیے ہے جو بالکل بھی رولز کے بارے میں نہیں جانتے، تجوید کے بارے میں جن کو بالکل بھی نہیں پتہ کہ تجوید کیا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو بہت سادگی سے پڑھا ہوا ہے، تو اسی لیے میری کوشش ہے کہ آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتائی جائے تاکہ آپ لوگ اپنا قرآن بہتر کر سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفلق مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ، یہاں پہ ہم نے الف کو بالکل سیدھا پڑھنا ہے اور ہم نے آئین کو وسط الگ سے نکالنا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ ہم جب وقف کریں گے تو جو زیر والی جو حرکات ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے، زیر والا حرف ساکن میں بدل جاتا ہے، تو یہاں پہ زیر ساکن ہو جائے گی تو قاف ساکن ہو جائے گا، تو یہاں ہم کریں گے قلقلہ۔ تو چلیں آج قلقلہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے غنہ کے بارے میں جانا تھا کہ غنہ کیا ہے، اقفا کیا ہے۔ آج ہم قلقلہ کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کو لگ کر ٹکرا کر جنبش سے واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں، یعنی کہ آواز میں حرارت پیدا کرنا، جس طرح کہ آواز میں ایکو پیدا ہوتی ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ ٹوٹل 5 ہیں اور وہ یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو آسان طریقے سے یاد کرنے کا جو ہے نا طریقہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے کتب جد۔ اگر آپ یہ مجموعہ یاد کر لیتے ہیں تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس مجموعے میں کیا لکھا ہوا ہے: قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ کا حکم کیا ہے؟ حروف قلقلہ کا حکم یہ ہے کہ جب یہ ساکن آئیں گے تو ان پر آواز کو لگ کر واپس آئے گی، مطلب کہ آواز میں حرکت پیدا ہوگی، حرارت پیدا ہوگی۔ اس سارے عمل کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ کی تھوڑی ڈیفینیشن میں اور بھی بیان کروں گی کہ قلقلہ کے 3 مراتب ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہم نے پڑھا قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال پر جب جزم آئے گی تو قلقلہ کریں گے۔ اب قلقلہ کی بھی اقسامز ہیں، وہ یہ ہیں: قلقلہ صغریٰ، قلقلہ کبریٰ، قلقلہ اکبر۔ قلقلہ صغریٰ، حروف قلقلہ ساکن حالت میں حالت وصل میں آ جائے تو قلقلہ صغریٰ ہوتا ہے، جیسے کہ بات و شا۔ قلقلہ کبریٰ، حروف قلقلہ ساکن حالت میں وقف میں آ جائے تو قلقلہ کبریٰ کہلائے گا، جیسے کہ خلق، یعنی کہ جو وقف میں قلقلہ آتا ہے اس کو قلقلہ کبریٰ کہتے ہیں، جو درمیان میں آتا ہے اس کو نہیں کہتے ہیں۔ حرف قلقلہ شدت تشدید کی حالت میں آ جائے، حروف قلقلہ اکبر کی بات ہو رہی ہے، حروف قلقلہ تشدید کی حالت میں وقف میں حروف قلقلہ تشدید کی حالت میں حالت وقف میں ہو تو وہاں قلقلہ اکبر ہوگا، جیسے کہ وتب۔ جب وقف میں آ جائے گا ساکن حالت میں تو وہ کبریٰ ہوگا، اور اگر تشدید کی حالت میں وقف میں آئے گا تو وہ ہوگا اکبر، اور ویسے جو ساکن حالت میں جو آئیں گے اس کو بولیں گے حروف قلقلہ صغریٰ۔ یہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل ہے، تو اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ اب اپنے لیسن کی طرف جاتے ہیں۔ من شر ما خلق، یہاں پہ ہم نے من کے بارے میں جو آ رہا ہے اقفا، ہم پچھلی اس میں اپنی ویڈیو میں ریپیٹ کر چکے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین پر ہم اقفا کرتے ہیں۔ اقفا کا مطلب آواز کو ناک میں ٹھہرانا۔ من شر ما خلق۔ اگین یہاں پہ آ رہا ہے قلقلہ کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔
وَمِن شَرِّ غاسق، اگین یہاں پہ اکفا ہو رہا ہے، شَرِّ غاسق، اب یہاں پہ دیکھیں اظہار آ رہا ہے۔ اب یہ اظہار کیا ہے؟ اکفا اور اظہار کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل سیم ہے۔ نون ساکن اور تنوین پر ہم اکفا کرتے ہیں، اور جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، 6 حروف حلقی ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، جب نون ساکن تنوین کے بعد یہ حروف حلقی کے 6 لیٹرز جب آ جاتے ہیں تو وہاں ہم اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ شَرِّ غاسق، کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے۔ اگر یہاں حمزہ نہ آتا تو ہم یہاں پہ اکفا کرتے، من شَرِّ غاسق اذا وقب، ومن، اگین یہاں پہ اکفا ہو رہا ہے، ومن شر النفاثات، اب یہاں پہ جو ہے وہ غنہ آ رہا ہے۔ غنہ کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نون مشدد اور میم مشدد پہ ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اگین دیکھیں حاسدین پہ ایک اظہار آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے سارے اس میں رولز ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم کوئی رول چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ جی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہمارا الف مدہ، الف واو یا مدہ میں سے واو مدہ فالو ہے، واو ساکن ہے، عین پہ پیش آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ماں پر جو ہے ہمارا، ماں پہ ہمارا الف مدہ آ رہا ہے کیونکہ خالی الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ غاسقین، غاسقین، غوا پہ ہمارا الف مدہ ہو رہا ہے، ایذا پہ بھی ہمارا الف مدہ ہو رہا ہے، اور جو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، الف واو یا مدہ، ان 6 کی جو ٹائمنگ ہے وہ ایک الف ہے، ایک الف یعنی کہ میکسیمم 2 سیکنڈ اس کو ہم نے پل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ حاسدن اذا، دوبارہ یہاں پہ الف مدہ، یعنی کہ آج کے جو ہمارے لیسن میں ہے وہ الف مدہ ریپیٹ ہوا ہے کافی زیادہ۔ تو چلیں ایک دفعہ اس کو صحیح طرح تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ ہمارے سارے رولز ہو گئے، اور جو آج کی آڈیو میں ہمارے رولز آئے ہیں ہمارے لیسن میں، اکفا، غنہ، اظہار، کلکلا، الف و یا مدہ، ان ساروں کی جو ہیں وہ میں ڈیٹیلز ریکارڈنگ کے بعد سینڈ کر دوں گی۔ آپ لوگ اس کو ریڈ کر لیجئے گا، سٹاپ کر کے آپ اس کو ریڈ کریں، پھر اگلا آئے اس کو پھر سٹاپ کریں، اس کو ریڈ کریں، کیونکہ ویڈیوز میں ایسے ریڈ کرنا مشکل ہے۔ کسی کو نہیں سمجھ میں آتا کوئی رول، یا وہ رولز کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل لینا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو میں سارے رول سینڈ کر دوں گی۔ اس کے علاوہ ہماری تجوید کی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ بھی کلاس ہوتی ہے، ہماری زوم ایپ پہ لائیو کلاس ہوتی ہے۔ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور کانٹیکٹ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔